أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اوکے چلیں. آج 120 آیت ہم لوگوں کو تفسیر کے لیے لینی ہے انشاءاللہ، اور شروع کرتے ہیں تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الحمدللہ ورڈ بائی ورڈ ہم لوگوں کے آگے 128 تک ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج اگر ہماری یہ جلدی ختم ہو گئی ہو جائے گی انشاءاللہ، تو پھر اس کے ساتھ ہم لوگ آگے کے ورڈ بائی ورڈ بھی تھوڑے اور لے لیں گے تاکہ ٹائم جو ہے ہمارا یوز ہو سکے. اور پی ڈی ایف ابھی پوری نہیں بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے ایک ہی آیت آج شیئر ہو سکی ہے، تو انشاءاللہ اللہ آسانی کرے. چل آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. چل آیت نمبر 120. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. اور یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. ہرگز کہاں سے آیا ہے؟ لا کا نہیں ہوتا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، اور یہ لن جو ہے وہ فیوچر کے میننگ میں بھی آتا ہے کہ ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا، یعنی فیوچر کی بات چلنے لگتی ہے. اور ہرگز بھی آ جاتا ہے کہ قطعی ایسا نہیں ہوگا. حتی تتبع ملتہم، اور اس کے بعد ایک یہ آ گیا یہاں تک کہ حتی جو آ گیا جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. ملت، دین، عقیدہ، ان سب کے لیے بھی آتا ہے ورڈ. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اور اگر ولا ان لام یقیناً کے لیے آیا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اگر اتبعتا، تا جو ہے وہ تم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لاسٹ کا جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب، اور عام سبھی کے لیے اس میں حکم ہے، لیکن مخاطب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، یعنی کہ جاءک من العلم ہے نا، جاءک میں بھی آپ کے پاس آیا ہوا
تو اگر آپ جملہ سیدھا کرنے کے لیے اس کو یہ پہلے کر دیں، اور اہواءہم بعد اتبعت اہواءہم، کہ آپ اتباع کریں ان کے خواہشوں کی، تو صحیح ہوگا جیسا کہ یہاں پہ لکھا۔ اور اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سے بچانے والا، ما لک نہیں ہوگا، من اللہ اللہ سے، من ولی ولا نصیر اللہ سے بچانے والا، ٹھیک، یا اللہ کے خلاف بھی اس کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے خلاف آپ کے لیے کوئی دوست یا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سے بچانے والا آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اوکے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مشرکین ایمان لانے کے لیے طرح طرح کے ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لو فرما دیا نا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے، کہ ان کے مطالبے کس طرح کے تھے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی فرشتے کیوں بھیجتے ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو ہمیں سیدھے بات کریں، وہ اگر چاہتے تو ہمیں سیدھا بات کریں یا ہمیں کوئی بہت بڑی نشانی دی۔ اوکے، کیا لکھا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پائیں تو وہ ڈائریکٹ ہم سے ہی بات کریں، یا ہمیں کوئی بہت بڑی نشانی دکھائیں کہ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ مطالبے جو تھے ان کے صرف برائے مطالبات ہی تھا، یعنی کہ ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ ہی تھی، اس سے وہ کوئی ہدایت حاصل کریں ایسی ان کی نیتیں نہیں تھی۔ وہ ہدایت نہیں چاہتے تھے، بلکہ بس ہیلے بہانے کر رہے تھے، صحیح، کہ وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی بات نکال دیں یا اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات نکال دیں کہ پھر بعد میں کیسے کہیں دیکھو ہم نے تو یہ کہا تھا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا ایسا کر دیں تو ہم مان لیں گے، تو وہ کر ہی نہیں پا رہے تھے، تو اس کا مطلب کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط، جبکہ ان کو پکا پتا تھا کہ یعنی کہ بہت اچھے سے پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے ہیلے بہانے بنایا کرتے تھے کہ کوئی کہیں سے ایسی بات نکل آئے کہ وہ ناراض ہو کے کہہ دیں کہ ہم نہیں کہیں گے، کتنی آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ وہ کچھ بھی کہہ دیں۔ تو خیر، مشرکین کے رویے کو یہاں پر کھول کھول کے بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ کا رویہ بھی واضح کر دیا کہ یہود اور نصارہ کا طریقہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ یہ کہ وہ آپ کی بات ماننے والے نہیں، اور یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جاؤ، یعنی یہود نہ بن جاؤ یا پھر عیسائیوں کے کہنے کے مطابق عیسائی نہ بن جاؤ، تو یا پھر یہود بنو یا عیسائی بنو، تو ان کے طریقے کے حساب سے اگر چلو، تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ چاہتے ہیں۔ تو چاہے ان کے ساتھ جتنی بھی مفاہمت کریں، مفاہمت فہم مانے سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، ایسا جتنا بھی آپ ان کو خوش کر لیں، ان کی کوششوں میں لگے رہیں، تب یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے پورے، یعنی کہ پورا اپنا یہ دین چھوڑ کے ان کے دین میں آپ داخل نہ ہو جائیں، کیونکہ یہود اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم آلریڈی ہدایت پر ہیں، حالانکہ وہ اصل کتاب کی پیروی ہی نہیں کر رہے تھے، صحیح، تو انہوں نے تو سب بدل بدل دیا ہوا تھا۔ تو
کتاب کے بجائے وہ کس چیز کی پیروی کر رہے تھے؟ ایکچولی وہ اہل کتاب نام ان کا ضرور تھا، لیکن کتاب کے بجائے وہ کس چیز کی پیروی کر رہے تھے؟ اپنی خواہشات کی۔ جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ رکھتے تھے، جو نہیں اچھا لگتا تھا وہ ہٹا دیتے تھے اس میں سے۔ تو جو بھی رسول ان کے پاس آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کی خواہشات کے مطابق بات رکھتے تھے اور دوسری باتوں کو ہٹا دیتے تھے۔ اور نبیوں کو بعد میں جب ہدایت کے لیے کوئی نبی آتے تھے تو نبیوں کو یا تو جھٹلا دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں پیچھے ہو چکی ہیں، صحیح؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تو ہدایت دے کر بھیجا گیا ہے اور وہ ہدایت کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہیں، صحیح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہدایت دے کے بھیجا گیا ہے اور وہ ہدایت کی، یہود اور نصارہ ہدایت کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو جو ان کے پاس ہدایت ہے نا اس کی بھی پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی بات کہاں سے مانیں گے؟ اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں مان بھی لیں، چلے ایسا باتیں مانتے ہوئے چلے جائیں، تو پھر ایک تو یہ کہ جب تک آپ اپنا پورا دین نہیں چھوڑ دیں گے یہ راضی نہیں ہوں گے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، پھر اللہ کے ہاں معافی نہیں۔ ویسے آپ یہاں پر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والے تھے نا، صحیح؟ تو آپ کو کہہ کے، آپ کو سنا کے دراصل ہمیں سنایا جا رہا ہے، صحیح؟ عام سب مسلمانوں کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی خبردار رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے کپڑے سے، اپنے پہننے سے، اپنے طریقوں سے، اپنی باتوں سے، یعنی ساری چیزوں سے اوروں کو خوش کرنے کی کوشش میں ہی لگے رہتے ہیں۔ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ام، اگر بالکل ایسے اوڑ آڑ کے نکلیں گے تو لوگ تانے ماریں گے، تو مطلب معاشرے میں سب ایسے گھومتے ہیں، ہم بھی تھوڑا ایسے ہی پہن لیتے ہیں، چلو اتنا کافی۔ یعنی ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے جو ہیں وہ راضی ہو جائیں، تاکہ وہ کسی طرح سے بس راضی ہو جائیں اور ہمیں کچھ نہ کریں۔ لیکن ایسا ہونے والا نہیں، جتنا جو کر لینا یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور بات بھی یہ ہے کہ یہ تو ایک امتحان ہے نا، کہ جب تک آپ اپنے دین پر ہیں اس وقت تک آپ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا، صحیح؟ ہم اپنے دین پر ہیں جب تک ہمارا پیچھا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ دین سے تھوڑا بھی آپ ٹیڑے میڑے ہو کے ادھر ادھر اللہ کو تھوڑا ناراض کر کے چلے تب بھی وہ راضی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ آپ پورے کے پورے مان جائیں کہ لو بھائی ہم نے اپنا پورا دین چھوڑ دیا تمہارے میں آگے، ٹھیک؟ تو اس وقت تک یہ پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی نام دیا، یعنی کہ ان کے لحاظ سے بھی یہی ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور جو عام لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ہم بھی اگر اپنا چھوڑ چھاڑ کے اور ان کو خوش کرنے میں لگ جائیں، جیسا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے صحیح، کہ ہم تھوڑے سے طریقے بھائی چلو تھوڑا ان کا بھی مان لیتے ہیں، آج یہ ڈے ہے وہ کر لیتے ہیں، اور ایسے کپڑے چلو وہ لوگ پہنتے ہیں تو ہم لوگ بھی سب کے ساتھ میں پہن کے نکلتے ہیں، اور کسی اس ساری باتیں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ رہنے کے لیے اللہ کی کئی احکامات کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ کیا بات پتہ چلی کہ یہ ایک امتحان ہے، ہماری چیکنگ ہے کہ ہم ان کو راضی کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ بھی کلیئر یہاں پہ کر دی گئی، اچھے مین پوائنٹ مل رہے ہیں کہ یہ ہم جو تھوڑا تھوڑا کر کے راضی کرتے ہیں نا کہ ہوگا، سارے رشتے دار آ رہے ہیں ان کو منانا ہے، اب تو یہ چیزیں تو اتنا تو اسراف کرنا ہی پڑے گا، اور انہوں نے بھی تو کھلایا تھا اب ہمیں بھی کھلانا، یا انہوں نے بھی تو دیا، بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ بدلے 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 نکالا کرتے ہیں، تو کیا پھر اس سے راضی ہو جاتے ہیں لوگ؟ آپ دیکھیں کسی سے اگر واقعی کوئی منہ پہ نہیں کہتا ورنہ پیٹ پیچھے جا کے آپ پوچھیں نا، تو دس یوں باتیں پھر پتہ چلتی ہیں کہ پارٹی تو آپ نے اتنی اچھی رکھی تھی لیکن وہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو اپنے ہی کی بات ہے، پھر اگر آپ باہر والوں کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہوتے ہیں تو ہم ایک بس یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا امتحان ہے، اور جب تک ہم دین پر ہیں اس وقت تک
ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا. آپ کو کبھی کوئی نام دیا جائے گا، یعنی کہ کبھی کوئی ہمیں کسی نام سے پکاریں گے. جب لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر کو قتل کر دے تو وہ آپ سے کیسے راضی ہو سکتے، وہ ہم سے کیسے راضی ہو سکتے؟ صحیح دیکھنے میں تو ہمیں لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب تک چھوٹے ہوتے ہیں وہ نہیں، ایسا ہم بھی ٹین ایج ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہ دوستیں تھیں. آج آپ دیکھیں وہی جو اپنے اپنے دین کی دوستیں ہیں، وہ اپنے دین میں اتنی کٹر ہو چکی ہیں کہ وہ اب اصل پتہ چل رہا ہے. صحیح. تو شروع میں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی تو اچھے لوگ ہیں. جو پھر سچائی جب آئے گی، جو اللہ نے بتا دیا ہے وہی ہے. صحیح. تو جب وہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں، اپنے نبیوں کی باتیں نہیں مانتے ہیں، یہی دین کی باتیں، تو ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مسئلہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے. صحیح. یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ وہ دین، وہ اپنی خواہشات والا دین لے کے آ رہے ہیں. غیر خواہشات کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی کہ مسئلہ خواہشات کا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں، اگر چاہے نام کے وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، لیکن اس میں انہوں نے تبدیلیاں کس چیز کے مطابق کر لی؟ اپنی خواہشات کے مطابق کر لی. صحیح. کسی بھی دین کا آپ دیکھیں، کسی بھی کنٹری کے ساتھ، تو وہ اپنے جو سوٹ کر رہا ہے اس کے حساب سے وہ. آج بھی دین میں بھی کئی مولانا اس طرح کے آپ کو مل جائیں گے. آپ جا کے ان کو سیدھی حدیث بھی بتائیں کہ یہ تو حدیث اسی طرح سے ہے، منع کرا جا رہا ہے یہ وہ کوئی پھر آپ پوچھیں کہ کوئی گنجائش ہے، وہ بتا دیں گے ہاں گھما پھرا کے ایسے سے ایسا ہے، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، آپ ایسے کر لیں. اٹس اوکے. تو اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ جب سیدھی صحیح باتیں پتہ چل جائیں، پھر پھر وہ بھی ہماری خواہش ہی ہوتی ہے نا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہو جائے، پھر ہم جا کے کسی نہ کسی سے پوچھ کے اسے موڑ توڑ کے اسے صحیح کر کے اپنے مطابق اسے لے ہی آتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. تو دوسرے لوگ اپنے اس کے حساب سے ہی چل رہے ہیں، خواہشات کے حساب سے ہی چل رہے ہیں، یعنی خواہشات کو اپنا دین بنا رکھا ہے. اس لیے ہم سب کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اصل ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات یا پھر اپنی ہی خواہشات کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں وہاں پہ پھر بچنا، وہاں پہ پھر چھوٹنا مشکل ہے. وہاں پر حساب بڑا سخت ہونے والا ہے. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اسی نے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے واپس بھی انہی کے پاس لوٹ کر چلے جانا ہے. تو ان کو ناراض کر کے ان کے سوا کوئی ولی مددگار یا لوگوں کو مناتے پھرتے رہنے میں جو ہم اپنا آدھا دین آدھی زندگی خراب کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو ٹوٹا پھوٹا دین جسے ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم سچے پکے. آپ دیکھیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ خاندان کا انٹرفیئرنس ہویا کرتا تھا کہ نہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں سب ایک ساتھ ہوتے تھے، اور منع ہوتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرو. گھر میں آپ کچھ کرنے بھی چلیں تو وہ جوائنٹ فیملی میں بڑے مسئلے آتے تھے، کوئی کسی کو نہیں. اب تو الحمدللہ موسٹلی لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. صحیح. ایک یہ بھی مصیبت آئی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا گھر کوئی بچتا نہیں ہے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس میں بھی رہنا شروع ہو جاتا. چلے اللہ آسانی کرے سبھی کے لیے. تو خیر، آ، یہ چیز جو ہے وہ پھر بہت آسان ہے. آپ اگر پہلے تو بہت زیادہ لوگ بولتے بھی تھے، اب اتنا بولتے بھی نہیں ہیں، اور اپنا اپنا آسانی دین جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں. یہ ہماری اب پرسنل چوائس بچی ہے. پہلے تو ہم پیئر پریشر اور یہ وہ ادھر ادھر ساری چیزیں بتایا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ آسان ہے الحمدللہ فالو کرنا. لیکن جہاں جہاد ہے وہ اپنی خواہشات، میری دل چاہتا ہے، میرے بچے پیچھے ہو جا رہے ہیں، یہ وہ ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ گھر کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے. انہوں نے پھر ہم سے حساب لینا ہے. ہم دنیا میں کیا کر کے
آئے ہیں یہ سارا جو ہے وہ بتانا ہے اللہ کے یہاں جا کے، کیا شیطان کے پیروکار بنے رہے، اپنے نفس اور خواہشات کے پیروکار بنے رہے، یا دوسروں کی خواہشات کے پیروکار بنے رہے، اور لوگوں کی خواہشات؟ کیونکہ یہی چیزیں جو ہے ہوتی ہیں نا جو انسان کو کسی راستے پر چلاتی ہیں، یعنی یا انسان کیا کر رہا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، یا پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق کھاتا پیتا پہنتا ہے، کہ یہی چل رہا ہے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں۔ اور یہ سارے جو ٹیسٹ ہیں نا، یہ وقتاً بوقتاً انسان پہ آتے ہی رہتے ہیں، یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو، یعنی کہ جیسے کہ شوہر کو ہی آپ لے لیں، یا سسرال والوں کو لے لیں، یا پھر اپنے انوائرمنٹ، جو جو بھی آپ کا پیئر پریشر ہے، ان کو آپ خوش کرنے میں اتنا لگے رہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، دین کو بھی بھول جاتے ہیں۔ بھئی انہوں نے ایسا ہی کہا ہے، ساس کہہ رہی ہیں کہ پردہ کرنا ہے، نہیں پردہ کرنا ہے، اور دیور کے سامنے بھی آنا ہے، وہ اب اپنے بیٹے کو کہاں لے جائیں، یہ ہے وہ ہے، آپ ان کو خوش کریں، دیکھیں ہو جائیں گے خوش؟ اللہ کے دین کو چھوڑ کر جب آپ ان کو خوش کریں، یہاں تک کہ آپ اللہ کے دین کو بھی چھوڑ دیں، اپنی روایات کو بھی بھول جائیں ہم، کہ بھئی ہمارے کیا ایسا ہوتا تھا، ہم تو پردے دار تھے اور اللہ نے تو ایسا بتایا وغیرہ وغیرہ، آپ کسی کو خوش کرنے میں، شوہر کو خوش کرنے میں لگے رہیں کہ یہ کسی طرح راضی ہو جائیں تاکہ میرا گھر بچا رہے، تاکہ میں سروائیو کر سکوں۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے خوش نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتے، اور لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے۔ چلیں اگر ایک حال میں خوش ہو بھی جائے نا، تو ان کو پھر دوسرا پریشانی آتی ہے کہ بھائی اب یہ مشکل ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی نہ کر کے انسان کو راضی کر، وہ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی انگلیوں میں انسان کے دل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ بدلیں گے نا، تب وہ پوری طرح سے ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح کبھی کبھی ہم دین کے اگینسٹ جا کے معاشرے کے ٹرینڈز کو صرف اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہمیں بھی ایک اسٹینڈرڈ میں رکھیں کہ بھئی ان کو بھی چیزیں معلوم ہے، اس لیے ہم لوگوں کی نظر میں ہم کچھ بن جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ جہاں پہ یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے، اس کے اوپر یہ ساری باتیں چلی آ رہی ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے اوپر رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہود اور نصارہ کیا، ہم تو اپنے معاشرے میں کبھی ان کو منانے کے لیے دین چھوڑ رہے ہیں، کبھی ان کو منانے کے لیے کہ ہمارے شوہر کہتے ہیں ایسے رہو، آئی برو بناؤ، یہ کرو اور وہ کرو۔ تو اصل میں دل تو ہمارا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم شوہر کا نام رکھ کر کے بس اس نے بیچارے نے اگر ایک دفعہ کہہ بھی دیا ہے تو ہم پوری وہ ہیں نہیں ہیں، جیسے کہ ہم بتاتے ہیں نا کہ اگر وہ پردے کے لیے منع کرتا ہے تو وہ تو آفس چلے جاتے ہیں پورا دن، اب بھی ہم وہ سبزی والے کے سامنے، ان کے ہر ایک کے سامنے آرام سے ٹہل رہے ہوتے ہیں، آپ اتنی دیر پردہ کر لیں جتنی دیر آپ کو توفیق مل رہی ہے۔ لیکن ہم تو اپنی خواہش، ہم کہتے ہیں اچھا ہے اب تو سارے داروں مدار سارا آئین میں جا کے شوہر پہ ڈال دیں گے قیامت والے دن، اور خود بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی خوشی کے حساب سے ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ اوکے چلیں۔ تو انسان کو، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ مین آف پرنسپل، ایسا ہونا چاہیے، اصول کا پابند ہونا چاہیے۔ ہم نے کوئی اصول سیکھے سمجھے ہی نہیں ہے، آج بڑا ہی عجیب سا آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، آپ کی آپ کے بچے کو یہاں پڑھانا ہے تو اب کتنے سارے لوگ آ کے کچھ بھی بتائیں، نہیں نہیں میرا بیٹا بھی یہیں پہ پڑھا تھا، تم اس میں ڈال دو، یہ کر دو، تو ہم چلے جاتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے اصول بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فیوچر دیکھنا ہے، اور یہ اسکول کا یہ ہے اور وہ ہے، ادھر ہی ہوگا، جبکہ کچھ لوگ آ کے آپ کے کہیں کہ میں نے تو اپنے بچوں کو گھر میں ہی پڑھا دیا، 6 کلاس تک تو میں نے گھر میں ہی پڑھا دیا تھا، 6 کے بعد میں نے اسکول بھیجا، تم بھی گھر میں پڑھا لو، اتنی پڑھی لکھی ہو، ماسٹر کرے ہو، یہ ہے وہ۔ تو وہاں تو ہم کہتے نہیں، بچے کا ڈیولپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، ڈیولپمنٹ میں بیچنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم ایک جگہ اصول کے پابند ہو تو ہم دین میں کیوں اس طرح کے ہو جاتا، تو ہمیں اپنے لیے یہ ایک اصول
یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے کوئی اصول بنائی نہیں تو سمجھیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب دین کے اصولوں کو سمجھنے والے ہوں، کہاں تک کس کی بات ماننی ہے اور اس کے بعد اللہ کی بات ہی آگے لے کے آنا، یہ سب اگر سمجھنے والے ہو جائیں نا تو ہم سب کو راضی کر لے سکتے ہیں. تو انسان کو اصول کا پابند ہونا چاہیے. اور ایک مسلمان کے نزدیک اصول کیا ہوتا ہے کہ میں اہ، اس کا پابند ہو جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے واضح کر دیا، اس چیز کا پابند ہونا چاہیے انسان کہ جو اس کے اللہ اور رسول نے واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے یا ان کی طرف سے جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر میرے اس طریقے سے کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، اور اگر ناراض ہوتا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں. کیونکہ مجھے تو یہ کہا گیا ہے نا، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم جواب کیا دیں. امیر تو انا اسلم لی رب العالمین، نہیں سوری، امیر تو امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم، کہ میں سرنڈر کر دوں لی رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام آئے ہیں اس کے آگے میں جھک جاؤں گی. حکم ملا ہے ہم لوگوں کو، تو ہم کلیئر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں کر رہی ہوں. آپ کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے اس سے کوئی میٹر ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو بھی خوش کرنے میں اچھا چلیں ٹھیک ہے ایسے ویسے. آ، آ، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کمپرومائز ہم کر سکتے ہیں. آپ لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. میں رب العالمین کا فرما بردار بن جاؤں تو میرا تو دنیا میں سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے، اور یہ ایک امتحان ہے. جنت کمانا آسان نہیں، جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور وہ خواہشات کی قیمت پر ہی ہو سکتا ہے. کیا ہمیں دینی پڑے گی جنت کے سودے کے لیے؟ اپنے خواہشات. تو پھر اپنی مرضی والا پارٹ ہٹا کے، یہ نام ہی اسلام یہی ہے کہ سرنڈر ہو جانا. جیسے کہ بہت ہی اچھے سے کوئی سمجھایا تھا قسم کے سرنڈر جب ہم کر دیتے ہیں، چور گھر میں آیا وہ گن کے پوائنٹ پہ ہمیں سرنڈر کرنے کہتا ہے، تو ہم اپنی سالوں کی کمائی کہاں رکھی ہے اس کی بھی چابی اس کو پکڑا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ ہم سرنڈر کر چکے ہو. اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اور نفس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے. صحیح. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص ہمارے بات کا کوئی اختلاف کر بیٹھے، یعنی کہ الگ کوئی بات آ کے بتائے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں؟ خوش تھوڑی ہوتے ہیں. آپ اس میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اور یعنی عام روزمرہ کی جو زندگی میں ایسے بہت ساری مثالیں آتی ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں جانا ہے، شوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں جانا ہے. اب آپ کو وہ جگہ پسند بھی تھی لیکن آپ کو آج نہیں جانا تھا، شوہر کے کہنے پہ، بچوں کے کہنے آپ وہاں چلے بھی گئے ہیں، تو اب آپ کا موڈ خراب رہے گا. صحیح. ہم وہاں جا کے بھی انجوائے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی بات چلتی رہتی ہے کہ میرے خلاف بات ہو گئی. صحیح. میری مرضی کے خلاف ہو گیا ہے بات. تو انسان جو ہے نا وہ انتہائی خود غرض ہے، بہت ہی خود غرض ہوتا ہے انسان. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کی خاطر دوسروں کی عقل، ان کی خواہش، ان کی صحیح بات کو بھی نہیں مانتا. تو یہ ایک امتحان ہے ہم سب کے لیے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ولن ترضى، ولن تاکید کا حرف ہے، تاکید کے لیے، یعنی کہ ہرگز نہیں والا ایک تاکید اس میں آ جاتی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور لن نفی کے لیے آتا ہے، جو مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں ہوگا، ایسی میننگ میں آتا ہے. ترضا جو ہے وہ رضا، رضا کے لیے، رضا کے مطلب میں ہوتا ہے راضی ہونا، یعنی محبت اور قبولیت.
اس کی میننگ تو ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، لن ترضوا ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کو قبول نہیں کریں گے، یعنی آپ سے محبت نہیں کریں گے، آپ کی قبولیت نہیں ہوگی، حتی حتی غایت اور انتہا کے لیے، یہاں تک کی، حتی غایت اور انتہا کے لیے یوز ہوتا ہے، یہاں تک کی، یعنی کہ یہ انتہا ہے کہ یہاں تک کی آپ انتہا پہ آ جائیں کہ ایسا کر لیں، کیا کر لیں، تتبع ملتا، اور ہم یہاں پہ یہود اور نصارہ، یہ ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو تتبع کا مطلب ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لن آیا ہے، کیسے، ولن ترضى عنك اليهود، تو پھر لا آیا ہے، ولا ولن نصارى، صحیح، یعنی وہاں پہ ولا آیا ہے پھر، تو پہلے لن جس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، اور پھر سے دوبارہ آیا، یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ لن ترضى آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود والنصارى یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لیکن لا دوبارہ اس لیے لایا گیا ہے تاکید کی جائے، تاکید ہو جائے، پہلے ہی لن آیا اس سے بھی تاکید ہو رہی ہے، اور پھر سے دوبارہ لایا گیا کہ نہ ہی وہ نہ ہی یہ کوئی بھی راضی نہیں ہوں گے، تاکید پہ تاکیدیں آئی ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور جب اللہ نے بتا دیا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بڑے اچھے دوست ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ راضی ہو جائیں گے، اور ہاں ہاں آپ دھیرے دھیرے ان کے جیسے ہوتے جائیں، اور پھر جب میچورٹی ایک آئے گی نا تب آنکھیں کھلتی ہیں، اور تب بہت لیٹ ہو چکا ہو۔ اوکے، حتیٰ تتبع ملتہم، ملت کہتے ہیں دین اور اعتقاد کو، ٹھیک ہے، دین اور اعتقاد کو، یعنی آپ ان کے دین اور ان کے اعتقاد اور ان کی جو بھی پسند کی چیزیں ہیں نا، وہ یعنی وہ ان پر، یعنی جس دین پر وہ ہیں آپ اسی دین میں شامل ہو جائیں، یعنی یہودی عیسائی ہو جائیں، تو یہاں پر دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ یہودی ہو گئے تو آپ سے یہودی اور نصرانی دونوں راضی ہو جائیں گے، نہیں، یہودی تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودی نہ ہو جائیں، اور نصرانی بھی تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ نصرانی نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر تو مقصد بھی پورا نہیں ہوگا چینج ہو کے، تو بہتر ہے کہ مسلمان ہی رہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوشش بھی کریں نا کہ ہم ان کے جیسے ان کے نہیں ہو سکتے سب کے جیسے، تو کیا بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ پھر ہم اللہ کو ہی راضی کریں، مسلمان ہی رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں میں یہود و نصارہ کی موافقت اس لیے کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے موافق، ان کے حساب سے ان کی بات کو اس لیے کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں کو نرم کر سکے، ان کو اپنے دین کی طرف بلایا جا سکے، تو بزنس ہے یہ وہ ایسی چیزوں میں ہم مل کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو صاف بتا دیا کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، آپ کو کبھی بھی وہ ہم لوگ اوکے ہم آپ کے دین سے بڑا خوش ہو گئے ہیں اب ہم آ جا رہے ہیں، کبھی بھی لبیک نہیں کہیں، اگرچہ آپ ان کے لیے کتنا بھی مال خرچ کر لیں، کوئی بھی کوششیں کر لیں، اور یہود و نصارہ اور مسلمان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں وہ اصل میں مذہبی اختلافات تھے، کوئی سیاسی اختلافات نہیں تھے، بزنس اور یہ وہ ساری چیزوں کے نہیں تھے، مذہبی اختلافات تھے، مذہبی تھا، اور اس کی جو ریزنس تھے وہ کئی سارے پیچھے بھی آ چکے ہیں سے، اور ان کے اندر حسد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کیوں نہیں آئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کھول کھول کے، سورۃ العال عمران میں، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم
وتؤمنون بالکتاب کلہ، ہاں تم وہاں وہی لوگ ہو یعنی مسلمان جو ان سے محبت رکھتے ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال کو خوب جانتے ہیں، اور تمہارے دلوں میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ لا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم ان کی کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے نبی پر بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ان کی جو کتابیں اللہ نے ان کے اوپر نازل کی تھی ان کے اوپر بھی ہم ان کو کینسل نہیں کرتے ہیں، ان کی طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح، ہم مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے پیغمبر کو ہم آلریڈی مانتے ہیں، جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے ریکوائرڈ ہے ہم سے۔ صحیح، ہم ان کو مان ہی رہے ہیں، یعنی ہم کتابوں کو بھی مانتے ہیں، پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، پھر کیا مشکل ہے؟ یعنی اگر آپ کسی کرسچن سے کہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، اور جو آپ کی بک انجیل وغیرہ جو نازل ہوئی ہے ان کو بھی، وہ بھی میں مانتی ہوں، تو کیا وہ اتنا آپ کے کہہ دینے پر راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے نہیں، جس طرح کا دین ہم نے بنایا ہوا ہے نا، یعنی جیسے کہ تثلیث، یا جو ان کی یہ ٹرینٹی، تین کا جو ہے، باپ ماں بیٹا وغیرہ ان کا، اس کو ہم اگر مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مان، آپ اس پہ آ جائیں، جبکہ وہ تو اصل کتاب اور اصل نبی کی تعلیم سے بالکل ہٹ کر ہے۔ صحیح، تو اس کو کیسے مان لیا جائے؟ تو صرف ایک یہ ایک صرف اگزامپل ہے، اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بات پر پکا یقین کر لے، اس پر جم جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کیونکہ لوگوں کو کی رضا، لوگوں کی محبت، لوگوں کی قبولیت بہت عارضی ہوتی ہے، ٹمپریری، پرماننٹ نہیں ہوتی کہ بھئی اب یہ راضی ہو۔ ایک شخص آپ کو بہت دن تک بہت اچھا ہے، اچھا مطلب بہت چاہتا ہے، اور آپ کی تھوڑی سی بات کے اوپر اس کی کوئی آپ مرضی کے خلاف کر دیں، تو اس کی نظروں میں جتنا سارا گراف جو بنا ہوا تھا وہ پورا کے پورا نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اخلاص کو خوب جانتے ہیں، آپ خالص اللہ کے لیے کام کریں ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح، تو وہ قبول کرتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے وہ سب کچھ کریں جو اجر دینے پر پوری طرح قادر ہیں، انہی کے لیے سب کچھ کریں کہ جو اجر دینے کے لیے پوری طرح قادر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قدر کرنے والے بھی ہیں۔ صحیح، قل، آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے کیا، ان ہدی اللہ هو الہدا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی دراصل اصل ہدایت ہے، یعنی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، وہی اصل ہدایت ہے۔ ہدایت کسی خاص گروہ، یہ پچھلی بار پڑھ بھی چکے نا وہ، کہ کسی خاص گروہ میں آپ انٹر ہو گئے کہ یہ آپ بس اس گروہ کے ہیں، آپ اس گروپ کے ہیں، یہ تو آپ ہدایت یافتہ ہو گئے؟ نہیں، کہ کسی خاص لوگوں کے نام میں شامل ہونے، یہ اس طرح سے کسی کا نام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ ہیں اس لیے آپ صحیح ہیں، ہدایت یافتہ ہو گئے، نہیں، بلکہ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ علم کی بنیاد پر قرآن و سنت کی پیروی کی جائے، جو اللہ نے بھیجا ہے قرآن، اور جو رسول اللہ نے بھیجے ہیں وہ اس کی پیروی کی جائے، تو اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ اصل ہدایت ہے۔ ہدایت کے کیا معنی ہوتے ہیں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، رہنمائی کرنا، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ارشاد جس میں رہنمائی پائی جاتی ہے کہ کوئی آپ کو ارشاد راستہ بتا دے، آپ کی رہنمائی کر دے، راہ دکھا دے۔ پھر توفیقی ایک ہوتی ہے جس میں عمل کی توفیق ملتی ہے،
تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے ہدایت، دراصل انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی جو ضمانت ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہدایت کی اس کے اندر ہدایت کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو توفیقی جو ہے وہ بہت بہت، اسی لیے تو آپ دیکھیں آج کیوں نماز میں اہدنا صراط المستقیم مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، کیا ہم نے پکے سچے دل سے مانگنا شروع کیے کہ اللہ مجھے ہدایت؟ آپ کہیں یہ تو پھر یہ تو ظلم ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ ہی دیں گے تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں کہ ہم تو کوششیں کرتے رہے ہیں لیکن ملنے ہی والی نہیں ہے؟ اللہ اگر نہیں دیں گے نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ دیں گے تو ملے گی۔ تو مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، کوشش کرنے والوں، یہی تو چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کوشش کریں آپ، صحیح؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور توفیق عطا کرے، اور دونوں طرح کی ہدایتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتے ہیں اس کے دل میں ہدایت کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی خواہشات سے بھی آگے پھر رکھتا ہے۔ خواہشات کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور وہ جو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے وہ اس کو اپنی اپنی مرضی اپنی پسند کی چیزوں سے آگے لگتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، یا اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنی خواہش، اپنے جذبات کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہمارا ایمان بھی، صحیح؟ تو عقل مند تو وہی ہے جو ان سب چیزوں پر اللہ کی بات کو اوپر رکھ کے اللہ کی بات کو ترجیح دے، اور یہ کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ان علینا للہدا، انبیاء علیہ السلام بھی اس ہدایت کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری پیغمبروں کا ذکر کر کے سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط مستقیم ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ ہم نے انہیں چن لیا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، بچا لیا، یعنی کہ ان کو چن لیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور انہیں وَهَدَيْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ تو اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم لوگوں نے پھر سے سلو کر دی تھی نا دعا، اب دیکھیں آج پھر سے یاد آیا کہ اللہم اہدنا، یہ جو پڑھا کرتے ہیں اس میں بھی تو ہدایت مانگنی ہے، بہت زیادہ مانگنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑی ہدایت یافتہ ہیں، پھر بھی مانگنی ہے کہ اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ جمائے رکھے، پھر یہ ہے دعا مانگنی ہے کہ آپ کو کوئی ہدایت مل گئی ہے تو ہم اہدنا صراط المستقیم کہنا بند کر دیں۔ جب ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھے تب ہم لوگ دیکھیں کہ صرف یہی مانگے کہ اہدنا صراط المستقیم بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس میں جو 4 ورڈ آتے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت مانگ دیتے، صحیح؟ تو اپنی کوشش کرنی ہے، باقی اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں، جس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جس کو ہدایت دے دیتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہے، تو جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اپنے خیال سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیں اور پھر کہیں کہ میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، میری عقل یہی کہہ رہی ہے اور آج کے دور میں یہی سب ہو سکتا ہے، تو وہ پھر آج کے دور کے لیے ہی صحیح ہوگا، آگے کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہدایت کے لیے طلب بھی رکھیں، کوشش بھی کریں، مل جائے تو لے لیں اور پھر اس کو قبول کر لیں، اور پھر اس کی زندگی اسی کے مطابق ڈالیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کچھ توفیقیں مل جاتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے ہدایتیں مل جاتی ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ اس سے تھک جاتے ہیں
یا کبھی شیطان آ کے بتاتا ہے کہ کتنا تو تم یہ سب کرتی رہ رہی ہو، اور سکون تو تمہاری زندگی میں ابھی بھی نہیں ہے، اور دیکھو اوپر سے یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا، تو ہم ابھی دنیا میں ہے، جنت تھوڑی ہی چلے گئے ہیں، سکون کی جگہ جنت ہے۔ آپ کا دل ضرور مطمئن ہوگا اللہ کے ہر فیصلے سے، جب آپ راضی ہوں تو دل آپ کا ضرور مطمئن ہوگا، اور وہ اطمینان جو ہے اسی کے لیے تو پکارا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، صحیح؟ تو یہ کون سی جانیں ہیں جو مطمئن ہوں گی؟ تو وہ سامنے سے دکھنے میں کتنا ہی پریشان ہو، لیکن وہ مطمئن ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو ہر آزمائش پر صبر والا بنا دے، راضی ہونے والا بنا دے، اور ہدایت پا کر اس کے اوپر جم جانے والا بنا دے، آمین یا رب۔ اسی لیے تو ہم ہر روز دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر سیدھا راستہ دکھائیں اور اس پر چلاتے رکھیں۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں ہے، صرف ان کی اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے چیزیں بنا رکھی ہیں، اور ہوا کو دین بنایا ہوا ہے، اہواہم، ہوا خواہشات کے لیے آیا، ہوا کو دین بنایا ہوا ہے، تو اس لیے ان کی اہوا کی پیروی آپ نہ کریں۔ اچھا، بدعت کو بھی جو ہے وہ ہوا ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی خواہشات کی بنی بنائی ہوتی ہیں، ان کا اپنی خواہشات کا بنایا ہوا دین ہوتا ہے جو پسند آ رہا ہوتا ہے، جس کی بنیاد اور دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہود اور نصارہ جس دین پر ہیں وہ دین نہیں، خواہش پرستی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُمْ، صحیح؟ ملتا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کہا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُمْ نہیں کہا ہے، خواہشات کہا ہے، صحیح؟ تو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، یعنی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ورسز کیا ہے، احوا ورسز علم، یعنی کہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور بنی بنائی ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں، اس کا ورسز کس سے ہے؟ علم سے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، یہ پیٹرن ہمیں بھی الحمدللہ بہت پسند آتا ہے۔ کبھی شیطان آ کے ادھر سے ادھر بتاتا ہے یہ کر دو وہ کر دو، اور پریشانی ہو رہی ہے اور پی ڈی ایف نہیں بن رہی ہیں، اٹس اوکے، الحمدللہ آپ لوگ بھی سکون سے چل رہے ہیں، اور جو بھی چینج کر کے ہم لا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اب اور ڈیٹیل پی ڈی ایف آنے لگے، ابھی بھی ڈیٹیلڈ ہی آ رہی ہے نا، تو زیادہ پیجز کی آنے لگے، تو یہ ساری باتیں میرے پاس میرے لیکچر بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان لیکچرز کو ہی اگر پی ڈی ایف کی شکل دے دیں، کیسا رہے گا بتائیں؟ آپ کو چلے گا؟ تھوڑی زیادہ ڈیٹیلڈ ہوگا، لیکن یہ جو باتیں جو ہم یہاں سے اپنے لیکچر سے بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے نوٹ سے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ پورا اٹھا کے ہم سوچ رہے ہیں آپ لوگوں تک دے دیا کرے، تو یہ بنانے کا اور پھر یہ ان سب کی چیزوں سے بچ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر آپ اللہ کرے کہ آپ اس میں سے پوائنٹ نکال پائیں، آپ اسے ہائی لائٹ کر لیں، آپ جس طرح سے یہ پوائنٹ وائز بنایا ہے ہم نے، آپ اتنا انشاءاللہ رہے گا، میرا تھوڑا سا ٹائم بچ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر فاسٹ بھی ہم لوگ ہو سکے انشاءاللہ، جتنا پھر ہم چاہیں گے اپنے نوٹس بنائے ہوئے آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، آپ اس سے انشاءاللہ پھر تو اس کو لیکن نوٹ کر اچھا، رومن میں ہی چاہیے یا اردو میں اب چل سکتا ہے؟ بتائیں، ایک بات اور بتا دیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم سوچ رہے تھے شروع میں پوچھیں، لیکن ہم نے کہا جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں وہ آ جائیں، تو مڈ کلاس تک اتنی دیر تک آلموسٹ آ ہی جاتے ہیں، رومن میں ہی چاہیے۔ اور اور کتنے لوگ ہیں رومن میں ہی چاہیے؟ اگر ایسا ہو کہ ہم اسے اردو میں بھیج دیں اور چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی وغیرہ سے اس کو کر دیں تو مشکل ہوگی؟ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ رومن میں ہی رہیں۔ اردو والے کتنے لوگ، رومن والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ تھوڑا سا ہینڈ ریز کریں اگر آپ کو، رومن والے کتنے لوگ ہیں؟
ہینڈ ریز کریں اس میں، جو رومن والے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. 5 بندے بھی نکل آئے نا تو انشاءاللہ ہم رومن نہیں بھیجیں گے. اللہ اب تو بہت آسانی ہو گئی، اللہ کرے کہ ہم اردو رومن اگر دونوں چیزیں چلے ہو گئے 5 6 7 8 بارک اللہ فیکم. اللہ ہم سب کو توفیق دے. لیکن یہ میرے وہ پیارے اسٹوڈنٹ ہیں جو انشاءاللہ دیکھنا دیکھتے دیکھتے پھر جو ہے آپ لوگ اس میں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اچھی خاصی اب اردو عربی دونوں آ رہی ہے نا الحمدللہ آپ لوگوں کو. اینڈ تک چلتے چلتے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہیلپ کریں. دیکھیں اگر ہم اردو دیں اور اس کا کسی کو آتا ہو چیٹ جی پی ٹی یا کسی بھی سے رومن کر دینا تو سب مل کے الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں. صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے بھی. ٹھیک پرسنل پہ آپ تھوڑا سا بتائیں کوئی اگر اس میں ماہر ہے کہ وہ، کیونکہ اب چیزیں آسان ہو گئی. پہلے تو یہ میرا رومن بھی ہاتھ سے لکھوایا ہوا پے کر کے ہم جو ہے وہ اس کو لکھوا لیتے ہیں. کسی کو لگا کے رکھا ہوا ہم نے 2 3 لڑکیاں یا اس طرح سے ہوتی ہیں ہمیشہ میرے پاس کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اردو کا اور وہ اسے پھر رومن میں کرتی جاتی ہیں یا ہم آڈیو بھیجتے ہیں اس سے وہ رومن کر دیتی ہیں لکھتی ہیں تو اس کی ان کو کچھ سیلری وغیرہ اس طرح سے دے دیتے ہیں پے کر. لیکن اب تو بہت آسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی سے لیکن تھوڑا سا پھر اس کو ری چیک کرنا پڑتا ہے. کچھ اپنی مرضی سے کچھ نوٹس ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. تو جو بھی آپ لوگ ان میں سے انٹرسٹڈ ہیں بتائیں تاکہ کام تھوڑا جلدی ہو سکے. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم لوگ تھے جی. تو یہاں پہ بڑی چیز بات سمجھ میں آئے کہ ملت یعنی دین اور احوا، یہاں پہ اس کا ورسز چل رہا ہے کہ ہم کتنا ہم بھی یہی چل کر رہے ہیں نا اپنی مرضی سے علم کے بجائے اپنی مرضی سے سنا. ادھر کبھی کبھی ہم غلطی سے دھوکے سے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ اپنی مرضی کی لے کے آنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے پوچھا تو ہوتا ہے کسی نہ کسی سے لیکن وہ بات ایسی پتہ چلتی ہے ہاں بھائی اس کا زکوٰۃ دینا ہے، وہ اتنی دینا ہے، اس کی نہیں دینا ہے وغیرہ. پھر آپ نے کسی ایسے بندے سے ہی پوچھ لیا جس کے پاس خود ہی پراپر علم یا ان کا کچھ گھما پھرا کے یا وہ کسی اور مسلک اور کیا کیا چیزیں بھی تو بڑی پریشانیاں ہیں. ٹھیک دین بڑا آسان ہے، اللہ نے بہت آسان بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بھی بتایا ہوا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایکسٹرا جو چیز نہیں بتائی ہے نا اس کے پیچھے سوال نہیں کرو، اس کو ویسے ہی چلاتے رہو جیسا چل رہا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی مشکل حکم نہ آ جائے کہ انسان جو ہے وہ اس سے بھی پریشان ہو. تو زیادہ سوال کرنے کے لیے بھی منع کرتے تھے. صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چیز کے بارے میں حکم نہیں آیا ہے اللہ کی طرف سے تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اس چیز کے بارے میں زبردستی ذکر نکال کے وہ کرو. چلا رہے ہو جیسے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے منع کریں گے تو کوئی حکم آ جائے گا مان جانا، ابھی نہیں آیا تو جیسا چل رہا ہے وہ کرتے رہو. تو اس وقت نازل ہو رہا تھا دین اس لیے سوال. اب تو نازل ہو چکا نا پورا، اب تو کوئی خطرہ کوئی ڈر ایسا نہیں ہے کہ اب ہمیں پکا پتہ کر کے ہی اسے فالو کرنا چاہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا. الحمدللہ جب آپ دین کو ڈیٹیل سے تھوڑا سا سمجھ لیتی نا تو بہت آسان لگنے لگتا ہے کہ یہ ہی تو بیس ہے. آپ پراپر قرآن حدیث آپ کہیں کہ قرآن حدیث میں ساری باتیں ہیں نہیں، آج کے زمانے کے حساب سے نیا نیا چیزیں آتی جا رہی ہیں اور وہ اس کے اندر موجود نہیں. تو اللہ نے ہر زمانے میں یہ علماء ایسے رکھے ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اس میں سے تو آج بھی محنت کریں. دیکھیں کیسے محنت ہوتی ہے کہ اصول جو ہے وہ چلیں گے کہ فقہ کا اصول ہے، وہ اصول جب سب کو دین کا حدیث کا اصول ہے وہ اصول جب علماء کو معلوم ہوتے ہیں تو وہ اصول کے لحاظ سے پھر وہ رکھتے ہیں آگے اور اسی بیس کے اوپر اور کیا کیا چیزیں کس وجہ سے حرام حلال کہی گئی ہیں اس کو وہ آگے رکھتے ہیں. وہ پھر صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے ان چیزوں کے اوپر یعنی کہ جو ملتی بھی چیزیں تھیں اس کے اوپر کیا کیا آیا ہوا ہے وہ ان کے بہت ڈیٹیلنگ ہوتی ہے. سبحان اس کے بعد جا کے عالم کوئی سا حکم بتاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں جو بتانے والے لوگ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا، جاہل بیٹھ کے فتوے نکالیں گے. تھوڑا سا بس کچھ معلوم ہوگا اور آپ دیکھیں لوگ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ بس کہیں سے تجوید سیکھ لی ہے اب لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مولانی ہیں اور آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپا ایسا ایسا بتا دیجئے. اب میرا نام بھی ہیڈ بھی لگا دیا گیا اس کے آگے آپا. اب ہم کیسے کہیں کہ ہمیں نہیں آتا.
تو ہم اپنی طرف سے سمجھ کے کہیں نہ سے گھما کے پھرا کے، ہاں بھائی ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں نا، اس لیے ہمیں سب معلوم ہوگا. کیسے سب معلوم ہوگا؟ ڈاکٹر کو آلموسٹ سب معلوم ہوتا ہے، پھر بھی ہم ہڈی والے پاس اور وہ دانت والے ایسا الگ الگ کو جا کے کرتے ہیں. دین کا جو قرآن پڑھا رہا ہے نا، اس کو بھی ہم ملا نہیں سمجھ کے اسے ہر چیز پوچھنے ریڈی رہتے ہیں. اور وہ جو ملا نہیں ہے نا، وہ بتانے بھی ریڈی رہتی ہے، کیونکہ ناک کٹ جائے گی نا اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ لگا دیتا ہے. پھر وہی خواہشات والی بات آئی کہ میری خواہش ہے کہ میری رتبہ بنا رہے، اس لیے میں کچھ بھی بتا دیتی. میں نے کہیں وہ ایک ریل میں سنا تھا کہ ایسا کوئی کہہ رہا تھا، اور جو ریل والا تھا نا، اس کی خود داڑھی تھی، اور وہ جو ریل والی تھی ان کے نہ خود پردہ تھا، اور کیسی تھی، اور یہ میک اپ لگا کے دسیوں کے سامنے بیٹھی تھی. ہم نے وہاں سنا تھا، اس لیے اب ہم آگے بتایا تھا. تو بہت جیسا کہ بات ہوئی نا، جنت آسانی سے اس طرح سے مل جائے گی، جنت ریل چلا چلا کے لیٹ کے. اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کہنا آسان ہے، لیکن اللہ کرے کہ کبھی کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں آسانی سے گھر کر جاتی ہیں، اور پھر ہم اس میں جو ہے وہ ام، چپک جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اچھی اچھی جگہ کہیں چپک جائیں جا کے. اوکے. تو بات ہو رہی تھی، اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ کس کے مطابق پھر زندگی گزار رہا ہوتا ہے؟ علم نہیں ہے، پھر کیا بچے گا؟ ابھی یہی دو چیزیں بچ گئی، علم اور ہوا. خواہشات کے حساب سے ہم سب جی رہے ہیں، ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے اتنا. اور آپ دیکھیں، وہی حدیثیں ہم پکڑ رہے ہوتے ہیں، تو شروع کی مثال یاد رکھیں. وہی حدیثیں ہم پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے گھما پھرا کے لوگ لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ ان کا حصہ نہیں ہے، ان کو نہیں دینا. بس وہ جو ہم نے پیچھے پیچھے اتنا اس وقت مدد کر دی تھی نا، تو اب ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بہن کی مدد کرتے رہتے ہیں، اب بہن کو حصہ نہیں دینا. کہاں سے آ گئی یہ بات؟ خواہش ہی ہے نا، یہ اپنی خواہش ہے. اب ایک اور فتنہ چل رہا ہے شادی کے بعد جو ہے وہ بالکل الگ گھر ہو، اس میں کوئی نہیں چاہیے. کہاں سے آ گئی یہ بات؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائفس کو الگ رکھتے تھے، اس لیے وائفس کو اگر اس ذات ہے تو آپ رکھ لیں، لیکن وہی ہے نا اپنی مرضی کی. آپ ان سے پوچھیں کہ نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ والا جو ہے، اگر شوہر ان کی چار شادی کر لے، راضی ہو جائیں گی. وہاں تو مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن ہاں یہ ضرور مزہ آ رہا ہے کہ اکیلے اپنی مرضی کا ہو، یہ ہو وہ ہو. چلیں، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہاں یہ پسند آ رہا ہے، یہ پسند آ رہا ہے. بڑیوں کو بڑی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کو پسند آ رہا ہوتا ہے وہ والی چیز لے رہے ہوتے ہیں، اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ پیچھے کیے ہوئے ہیں. تو انسان اگر کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو وہ کس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا تو پھر خواہشات، یا اپنی، یا لوگوں کی. لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے کیا کیا ہوتا ہے، تمہارے کیا کیا ہوتا ہے، وہاں کیا چلتا ہے، ادھر کیا چلتا ہے. تو اب تو ویسے بھی آپ دیکھیں میڈیا کی وجہ سے پوری کھچڑی پک چکی ہے، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس کی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، کون کس کے پیچھے چل رہا ہے. ہر معاملے میں، دین دنیا دونوں کے ہی معاملے میں آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکا ہے کہ انسان کو اس میں سے صحیح بات کا اجتناب کرنا، چننا بہت ہی مشکل ہو گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں، سوری پیج چینج کرنا بھول جاتے، اوکے، یہ ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے، صحیح علم کے ساتھ، اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی، اور علم حاصل کرتے رہنا ہے مرنے تک، مرتے دم تک جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہنا. اور علم آنے کے بعد انسان کا عذر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے علم بھیج دیا نا، اب ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. یعنی جاہل رہنے کا کوئی بہانہ اب جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کس وجہ سے جاہل رہ گئے. علم تو آ چکا ہے.
یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ بائی چوائس جاہل رہنا پسند کرتے ہیں، وہ جاہل رہنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم علم نہیں، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک؟ وہ بائی چوائس وہ کہتے ہیں ہم نہیں سیکھیں گے، ورنہ کیا ہو جائے گا، ورنہ اگر علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب علم آ جائے گا نا تو پھر ہمیں کرنا ہی کرنا پڑے گا، اس لیے ہم جاہل ہی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے نا کہ آپ ایگزام میں بھی ہیں، آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے اور کل آپ کا ایگزام ہے، آپ کہیں ہم جا کے وہاں کہہ دیں گے ہم نے پڑھا ہی نہیں، ٹیچر پاس کر دیں گی، کتنا اچھا بہانہ ہے چلے گا دنیا میں کہ آپ جا کے وہاں بچ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ بچنے کے لیے آپ پڑھیں نا؟ تو جب ہمارے پاس اب اللہ سبحانہ تعالیٰ علم بھیج چکے ہیں تو اب کوئی بہانہ نہیں رہا، اب آپ کی کوئی خواہشات کی پیروی نہیں کری جا سکتی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی ولی نہیں رہے گا۔ ولی کہتے ہیں جو دوسرے کی حفاظت اور کسی کی تحفظ کا ذمہ دار ہو۔ تحفظ بھی حفاظت سے ہی ورڈ بنا ہوا ہے، تو جو دوسرے کی حفاظت کا ذمہ دار ہو وہ ہوتا ہے ولی، دوست بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے گارجین ہوتے ہیں وہ یہ میننگ بھی آتی ہے ولی میں۔ تو گارجین کیا کرتے ہیں، باپ کا کردار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، باپ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بچے کا تحفظ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اور نصیر مددگار کو کہتے ہیں، وہ جو مشکل وقت میں ہمارے کام آتا ہے اور ہمیں سپورٹ کرتا ہے، آپ کو ہمیں ہیلپ کرتا ہے اس مشکل سے نکالنے کے لیے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیں مدد مدد کا ذمہ داری ہماری کوئی بھی نہیں لے گا کہ جو ہمیں اس تکلیف سے نکال دے، اس مشکل سے نکال دے، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر امت کو بھی تاکید یعنی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور مذہب، ملت، دین، خواہشات، ان سب کی پیروی، ان سب کی طرف نہیں جھکنا، اور انسانوں کو راضی کرتے کرتے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی۔ تو یہ پوائنٹس آپ کے فائدے میں بھی آ سکتے ہیں سر، فوائد میں سے بھی۔ لوگ جب ہی راضی ہوتے ہیں جب آپ ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، مرضی، ٹھیک، دین کے مطابق نہیں، مرضی کے مطابق، اور کبھی 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 تو اس پر بھی راضی نہیں ہوتی۔ تو ہدایت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور پھر یہ کہ ہمیں دوسرے جو قوم ہے، دیگر اقوام کے جو فیسٹیولز ہیں، جو طریقے ہیں، جو لائف سٹائلز ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے جو ہمارے دین کے خلاف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ یعنی جس سے ہمارے دین میں جس کا کوئی دین میں ہمارے اوریجن نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہی فرق پڑے گا، بس ایک کاسٹیوم ہی تو پہنا ہے، ایک کینڈی ہی تو لینی دینی ہے، لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اور صرف اتنا سوچ لیا کریں کہ اگر مدینہ میں یہ تہوار ہم منا رہے ہوتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے، یا صحابہ اکرام بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے؟ نہیں۔ تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت رجڈ نہ ہو، تو یہ ریجڈیٹی کی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے، جو ابھی ہم نے اصول علم آ جانے کہ ایک پرنسپل کی بات ہے یہ۔ اور اگر کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ
کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ میرے دین میں مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہم شرماتے ہیں، گھبرائیں گے، وہ اچھا بس وہ چھپائیں گے۔ آپ سیدھے منہ سے بتا دیں کہ میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا بس، اور بس اتنا ہی کافی ہوگا۔ دین میں ہم نے شیطان کو دشمن سمجھنے کے لیے کہا گیا، یہ ہمیں سکھایا گیا، نہ کہ اس کی ورشپ کرنے اور اس کو خوش کرتے رہنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ اختیار کر لیے جائیں۔ یہاں پہ کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ چلیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ علم حاصل کرنے والے بنے رہے۔ صحیح، یہ پوائنٹ بھی آپ کا خاص ہے۔ اچھے پوائنٹس اس میں ابھی جو لیکچر الحمدللہ دھیان سے سنا آپ لوگوں نے، اب دیکھیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں یا نہیں۔ ہمارے پاس یہی ہے آج کا، تو انشاءاللہ آگے کے تھوڑے ورڈ بائی ورڈ لے لیتے ہیں۔ 20 منٹس کے قریب کچھ ہے۔ اچھا جی، ہماری تھوڑا سا یہ جا رہا تھا اس کے لیے کہ آپ لوگ میں سے جو گروپ میں بھی ڈال دیا جائے گا، جو لوگ عربی کے انٹرسٹڈ لوگ ہیں، کیونکہ اس میں ہی ہم لوگ سلو ہیں، اور اگر اسی کے اندر ڈالیں گے تو عربی سمجھنا اور پھر ایک اتنے پراپر طریقے سے نہیں چل سکے گا۔ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ بتائیں، تو الگ گروپ میں ہی انشاءاللہ شروع کریں گے، چاہے بہت تھوڑا سا ہی ٹائم کیوں نہ ہو، اور لیکن الگ ٹائمنگ، الگ اس کے حساب سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میری خواہش تو رہے گی، اور آپ سب کو یہ بھی رہے گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ کریں، ضرور کریں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں تفسیر ورڈ میں یہ سب یاد کرنا مشکل تھا، اللہ نے آسان کر دی، تو اگر اس کو بھی ساتھ میں آپ گرامر کو لے کے چلیں گے نا، تو اور گرامر بھی اب آسان لگے گی آپ کو، اور قرآن بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم بولنے والی پوری عربی تو پورا چاہ نہیں رہے ہیں، اللہ کرے کہ میں دین کی جدہ صحیح حدیثیں صحیح آپ عربی کے لیکچر سنیں گے نا، بہت فرق ہے، وہ اللہ سے جوڑنے والی اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو جب ان کے لیکچرز آپ سنیں نا، تو ہم تو اس طرح کے لیکچرز بتا بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو قرآن میں آتا ہے نا، اللہ کے بارے میں لکھا جائے تو قلم جو ہے وہ سارے پیڑوں کے قلم بنا دیے جائیں وہ کم پڑے گا، اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے وہ بھی کم پڑ جائے گی۔ صحیح، تو تو اللہ توفیق دے کہ ہم خود ہم بولنے والے ہی، سمجھنے والے ہی نہیں ہوتے ہیں، تو کیا بتائیں گے۔ اوکے، چلیں۔ ورڈ بائی ورڈ بھی آیا نہیں ہے۔ چلیں پھر ہم لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ آپ لوگ تھوڑی لرننگ اور ریویژن یہ ساری چیزیں پھر دیکھ لیا کریں، ابھی 10 منٹ اور رہتے ہیں، 15 منٹ یہ چیز کر کے تھوڑا سا 10-15 منٹ بیٹھ کے ہی آپ لوگ اٹھیں۔ اللہ آسانی کرے، نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں کس طرح سے آگے بڑھیں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔